یہ جو ذکر ہے نا یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے. سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں. ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے. آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کریں، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے. ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے ہوں، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے. جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی. یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں. ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں. دکھ بڑھے، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے. حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا. جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے. زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں. اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلیں کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی،